کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائنسدان بہت اچھے ہوتے ہیں اور انہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے؟ تو آپ شاید یونٹ 731 کے بارے میں نہیں جانتے۔ The idea of using disease as a weapon gained a new level of sophistication in the early 1930s as nationally funded research programs on biological warfare were developed. The Japanese had a very active offensive biowarfare research program which included a battalion known as Unit 731. One 93-year-old veteran, Shimizu, was willing to publicly expose the crimes of Unit 731. یہ سائنسدانوں کا ایک ایسا ظالم گروہ تھا جنہوں نے انسانوں پر ایک ایسے ایکسپریمنٹ کیے کہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ کئی دنوں تک لوگوں کو پیاسا رکھا جاتا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کس حد تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ بنا بے ہوش کیے انسانی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کس حد تک درد سہ سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسانوں کو بنا کپڑوں کے برفی علاقوں میں چھوڑ آنا اور کئی دنوں تک لوگوں کو جگائے رکھنا اور ان کی زہریلی گیسز اور جان لیوا کیمیکلز ان پہ ٹیسٹ کرنا، یہ سب ایکسپیریمنٹ یونٹ 731 میں کیے جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانوں پہ اتنے ظلم کرنے کے بعد آج یونٹ 731 کہاں ہے؟ جب 1935 ورلڈ وار کے ٹائم جاپان اور امریکہ میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ جاپان ایک ایٹامک ہتھیار بنانے کا سوچتا ہے، اس طرح جاپان ایک سائنسدانوں کا یونٹ بناتا ہے اور ان کو ایک ایسے ہتھیار بنانے کا مشن دیتا ہے جس سے پورا ملک تباہ ہو سکے، اور یہیں سے یونٹ 731 کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ ہی مہینوں بعد سائنسدانوں نے خطرناک کیمیکلز اور زہریلی گیسز تیار کر لی تھی۔ اب اس جان لیوا گیسز اور زہریلے کیمیکلز کو کسی پہ تو ٹیسٹ کرنا تھا، تو سائنسدانوں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے جنگلی قیدیوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ ان قیدیوں پر ایسے ایکسپیریمنٹ کیے اور ان پر جان لیوا گیسز چھوڑی گئی کہ دیکھنے کے بعد آپ بھی کہو گے کہ سائنسدان واقعی میں بے رحم تھے۔ جیسے کہ ایک ماں کو اس کے بچے کے ساتھ گلاسز میں بند کر کے ان میں ایک ایسی زہریلی گیسز چھوڑی گئی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کس ٹائم تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ان قیدیوں میں سے 100 قیدیوں کو ایک لائن میں کھلار کر ان پہ گولی چلایا کرتے تھے، پھر انہوں کو ہاسپٹل لایا جاتا تھا اور انہوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اندر دیکھتے تھے کہ گولی لگنے کے بعد انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور کبھی کبھی تو بنا بے ہوش کیے انسانوں کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کس حد تک درد برداشت کر سکتا ہے۔ یہ سب تو کچھ بھی نہیں بلکہ انہوں نے ایسے ایکسپیریمنٹ کیے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ اس ویڈیو پر ریسٹرکشن آ جائے گی۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر یونٹ 731 آج کہاں ہے؟ اب جواب یہ ہے کہ حکومت نے انہوں پہ کارروائی کرنے کے بجائے ان سائنسدانوں کو اوارڈ سے نوازا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتے بلکہ ابھی بھی کئی کنٹریز میں ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں۔